السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ روزہ نمبر 8 جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا، اور سٹارٹ جو ہے وہ سحری سے ہوتا ہے، تو سحری کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اور میں جو ہوں مطلب کہ جب باقی لوگ ہوتے تھے تو سحری ٹائم تک جاگ لیتی تھی، اب جو ہے وہ مجھے نیند آ جاتی ہے کیونکہ گھر میں سب سو جاتے ہیں، تو میں بھی سو جاتی ہوں۔ اور آلدو میں سوچ رہی ہوں کہ میں سحری سے تھوڑا ٹائم پہلے اٹھا کروں تاکہ تھوڑی نفل تہجد وغیرہ پڑھ لوں، لیکن مطلب میں سوتی اس ٹائم ہوں، اس لیے پھر میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، اینڈ سحری ٹائم ہی کھلتی ہے۔ تو سحری وغیرہ بن رہی تھی اور سحری وغیرہ کی ہم نے، اور پھر ہم سو چکے تھے۔ سو کے اٹھے تو میں نے اپنے جو ہے نا وہ میرے سپارے جو 2 پیچھے رہ گئے تھے، میں نے کوشش کرنی ہے اب کہ میں ساتھ ساتھ ہی چلوں، ایٹ لیسٹ جو روزہ ہے وہی میرا سپارہ ہو۔ تو پھر میں پڑھائی میں نے تھوڑی سی کی، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج نا سموسے پکوڑے، جو پکوڑے سموسے کہہ رہی ہوں، سموسے رول جو ہیں وہ گھر میں بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے جو اس کا میدے کی ڈو ہوتی ہے وہ پریپیئر کی ہے۔ میں فرسٹ ٹائم بنا رہی تھی، اس لیے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے میں نے پہلے اس کے اندر جو ہے نا، میری امی نے مجھے کہا تھا کہ اس کے اندر آئل ایڈ کرنا، میں نے آئل ایڈ کر دیا، اور نمک بھی ایڈ کرنا تھا جو کہ میں نہیں ایڈ کر سکی، جو کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے ویڈیو بناتے ہوئے۔ میں نے بہت زیادہ بلنڈرز کیے، لیکن خیر تھوڑا سا بن چکا تھا، پھر میں نے اس کو نا ڈھک کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد باری آئی تھی آلو بوائل کرنے کی۔ آلو بوائل کر کے میں نے ان کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے میش کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ ہاتھوں سے میش کرتی ہوں اس لیے مطلب کہ وہ جو ہے نا بالکل آرام سے ہو جاتے ہیں۔ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین گزرا ہے، لیکن اتنا جلدی گزرا ہے، آج میں سوچ رہی تھی کہ پہلا عشرہ ختم ہونے میں تو صرف 2 روزے رہ گئے ہیں، مطلب کہ آج تو 8واں روزہ گزر گیا، تو 9 اور 10 بس 2 دن رہ گئے۔ اور جتنی بے صبری سے ہمیں انتظار ہوتا ہے نا رمضان کا، رمضان اتنی ہی جلدی چلا جاتا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کے گزرتے رمضان سے زیادہ نیکیاں کلیکٹ کر سکیں۔ اور یہ آلو جو ہے میرے ہو چکے تھے، تو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنے والی ہوں سبز کٹی ہوئی مرچیں۔ اچھا کبھی کبھی نا میری امی سے ضلالت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ مجھے کہتی ہیں اچھا تم نے اسکول میں مطلب امی سے ہو رہی ہو یا ابو سے، کسی سے بھی ضلالت ہو رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں تم نے اسکول میں یہی سیکھا ہے۔ میں اپنے ایجوکیشن سسٹم سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں اسکول میں یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ اس چیز کو ایسے رکھنا ہے، اس چیز کو ایسے کاٹنا ہے، اس چیز کو ایسے پہننا ہے، پلیز سکھایا کریں، کیونکہ ہمیں تو بایولوجی کیمسٹری فزکس یہ وہ پڑھا کے یہ والی چیزیں کیوں نہیں پڑھائی جاتی جس کے بارے میں ہم سے کوشچن کیا جاتا ہے۔ یہ میرا ایک معصومانہ کوشچن ہے، کیونکہ جب پوچھتے ہیں نا اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا۔ خیر یہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ آلو کے پیسٹ کے اندر چیزیں ایڈ کرنی شروع کر دی، سبز دھنیا، ہری مرچ، کٹی ہوئی ہری مرچ، اور اب جو ہے وہ میں مسالے ایڈ کروں گی، کٹا ہوا کہتے ہیں اس کو، ثابت دھنیا، اور اس کے بعد اب میں کٹی ہوئی سرخ مرچ اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں۔ جو چیزیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، پہلے میں نے اسپرنگ رولز بنائے تھے، اب میں جو ہے وہ آلو والے بنا رہی ہوں، وہ جیسے دکان سے نہیں ملتے، وہ جو بچپن میں گاؤں سے ملا کرتے تھے سموسے، ان کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، تو میرا آج دل کر رہا تھا کیوں نہ میں ویسے بناؤں، تو اب میں اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں۔ ٹائم ٹیکنگ کام تو بہت تھا، میں نے سٹارٹ تو کر دیا تھا بنا سوچے، اور ریکارڈنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی، مجھے لگا تھا کہ بڑا ہی کوئی پروفیشنل آؤٹ کم ہونے والے ہیں میرے اس کے، لیکن خیر تھوڑے بلنڈرز بھی ہو گیا۔ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کالی مرچ بھی تھوڑی سی ایڈ کر لی، اور میں اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ اس کو مکس بھی کرتی جا رہی تھی اپنے میٹر کو۔ جہاں تک کا جو کام تھا نا وہ تو بڑے آرام سے ہوتا گیا، لیکن جو اس کے بعد جو شروعات ہونی تھی نا اس کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اور میں نے پنگا تو لے لیا تھا، لیکن انجام تک پہنچانے تک کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میری میدا کہہ رہی ہوں امیزہ جو تھا وہ بن گیا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس کے اندر ہی پیاز بھی نہیں ڈالا، پتہ نہیں پیاز ڈالتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ ہماری شاید کوئی وہ تھی کیا کہتے ہیں انوویشن، کہ ہم نے اس کے اندر پیاز بھی ایڈ کر دیے، ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن خیر اب میں نے اس کے اندر پیاز بھی ڈال کے جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کچھ انگلش ہی ہونے والا تھا، اور ہم بس بناتے جا رہے تھے روزہ، مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہی مجھے لگ رہا تھا آج، تو مجھے ویڈیو دیکھتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ آج میں نے کیا 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 ہے۔ پھر اس کے بعد جو میدا بنایا تھا فریج میں رکھ دیا تھا، اس کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے، اور اب جو ہے وہ ان کو بیلنے کی باری آ چکی تھی، اور بیلنے والا کام جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتا، اس لیے میں اپنی بھابھی سے کہا، انہوں نے ان کو روٹیاں اچھی بنانی آتی ہیں، انہوں نے بیلنی شروع کی روٹیاں۔ ہم نے روٹی کیا کہتے ہیں اس کو، روٹی کہتے ہیں نا، وہ جیسے شیٹ ہوتی ہے وہ بالکل ویسے ہی بیلنی شروع کی۔ اچھا میں روشنی کے چکروں میں جو ہے نا باہر آ کے بیٹھ گئی دھوپ میں، اور پتہ چلا جی روشنی میں، دھوپ کی روشنی میں جو ہے نا میدا جو تھا وہ پگھل رہا تھا، اور ہماری پٹیاں چپکنے شروع ہو گئی، اور یہ میرے ساتھ موئے موئے ہو گیا تھا، بہت ہی برا سین ہو گیا۔ پٹی جو تھی وہ بن چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ اب میں اس کو نا اندر سے لائن مار کے اس کے 2 پیس کر دوں،
پتہ نہیں کیوں میں آج نا بہت ہی زیادہ روزے میں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب مجھے بہت زیادہ روزہ لگ رہا تھا آج. اور پھر یہ ایک اور بندہ جا رہا تھا، ہم بنا رہے تھے، لیکن جب فلنگ کے ٹائم آیا تو ہم نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے. اوپر سے ہمارا جو میدا تھا وہ چپکنے شروع ہو گیا تھا، میلٹ ہونے شروع ہو گیا تھا، کہ ہم دھوپ میں بیٹھے تھے. لیکن پھر بھی مطلب کہ 100 میں سے 50 کہہ لیں یا 100 میں سے 10% ٹھیک بنے. باقی ہم نے ایکسپیریمنٹ ہی کیا تھا. جو ٹھیک بنے ان کی بھی ایسی ایسی شیپس تھی نا کہ ٹرائنگل، پتہ نہیں اوول، کون سے ہم نے جو بننا تھا وہ ہم نے بنا دیے. خیر فرسٹ ٹرائی تھی. مطلب کہ مجھے جو پٹی بازار سے ملتی ہے نا، اس کے ساتھ میں نے بہت اچھے اس دن بنائے تھے، اور میرے چینل پہ ویڈیو بھی ہے ثبوت کے طور پہ، میں مذاق نہیں کر رہی. لیکن خود سے جب بنایا نا، اور میں نے اتنا بڑا بلینڈر کر دیا، ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے بنائے، وہ سارا میلٹ ہو گیا. لیکن خیر جو صحیح سلامت بنے ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا. اور اب جی افطاری کا ٹائم نزدیک آ چکا، تو میں نے فروٹس وغیرہ کٹ کیے، اور فروٹ چاٹ کا ٹائم آ گیا. پتہ نہیں رمضان اب آج کل ایسے موسم میں آتا ہے جو مطلب جس موسم میں فروٹس ہی نہیں ہوتے. جو جیسے پہلے مطلب جب گرمیوں میں آتا تھا تو انگور بھی ہوتے تھے اور آم بھی ہوتے تھے، سارے فروٹس کے ساتھ فروٹ چاٹ بنانے کا مزہ آتا تھا. اب وہ والے فروٹس اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بنانے کا مزہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا موسم نہیں ہے، وہ بے موسمی پھل ہے. اور میرے ابا اس معاملوں میں نا بہت زیادہ کانشیس ہے کہ کون سی چیز موسمی ہے، کون سی بے موسمی ہے. اور خیر ہی میں نے اس میں چینی ایڈ کی، کیونکہ میں اسی دن مطلب میں پوچھ ہی رہی تھی کہ کیوں نہ ہم آج کل روح افزا ٹینگ کیوں نہیں بناتے. تو میرے پاپا نے کہا کہ آج کل موسم ہے، یہ کون سی گرمی ہے جس میں روح افزا ٹینگ بنایا جائے. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ موسمی اور بے موسمی کا خیال رکھیے حاضرین و ناظرین. موسم کے لحاظ سے اس دفعہ رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں نہیں آیا، اس لیے آپ گرمیوں والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. اور میں نے سنا ہے کہ اگلے پتہ نہیں کتنے سال تک، 25-26 سال تک جو ہے وہ رمضان سردیوں میں ہی رہے گا، اور اس کے بعد گرمیوں میں آئے گا. اور مطلب کہ ہم نے جو گرمیوں کے روزے دیکھنے تھے وہ دیکھ لیا. اب کافی لمبا عرصہ گزرے گا. اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑی سی نا مائونیز بھی ایڈ کی تھی، کیونکہ تھوڑے سے فروٹس جو ہے نا وہ مطلب سخت رہتے ہیں. تو میں نے اس کے اندر دہی ایڈ کیا اور مائونیز ایڈ کیا، چاٹ مسالہ ایڈ کیا اور شوگر ایڈ کیا. بس یہ سمپل سی مطلب ہلکی پھلکی سی جو ہے وہ بنا لی تھی. افطاری کے ٹائم ٹو بی آنیسٹ کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرتا. میرا تو میدا اتنا وہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے نا ہیوی کچھ بھی کھاؤں. سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہوگا. خیر پکوڑوں کا بھی ہمیزہ تیار ہو گیا تھا، اور کھجوریں وغیرہ دھل رہی تھی ساتھ ساتھ، بیکاز افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا. اور یہ جی بن رہی ہے ساتھ ساتھ پلاؤ بن رہا تھا. اور میں نے سوچا کہ پلاؤ میں چمچ ہلا دوں، کیونکہ میں نہیں بنا رہی تھی لیکن میں اس ٹائم موجود تھی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ رنگ میں بھنگ ڈالی جائے، بھنگ ڈالا جائے یا ڈالی جائے. ساتھ ساتھ پکوڑے بھی ڈش آؤٹ ہو رہے تھے. امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا. یہاں پہ روزہ ہمارا اینڈ ہو چکا تھا، ہم نے افطاری کر لی، جو کہ میں نے ریکارڈ نہیں کی، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ نے یقین کر لیا ہوگا کہ ہم نے افطاری کر لی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.